بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع بہت ہی یونیک ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ اپنے کمزوروں اور بیوی بچوں پر شفقت اور رحم کرنا دل کی نرمی اور سعادت کی علامت ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھے اخلاق والا وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ اچھے اخلاق رکھتا ہو۔ جو شخص دوست احباب کو تو خوش رکھتا ہو مگر گھر میں آ کر سب کو تنگ کرتا ہو اور ذرا ذرا سی بات پر غصہ میں آ کر بیوی بچوں کو رلاتا ہو، اس کے اخلاق کو کیسے اچھا کہا جا سکتا ہے؟ حق تعالی نے عورتوں کے ساتھ اچھے اخلاق اور بھلائی سے رہنے کا حکم قرآن میں بھی نازل فرمایا، وعاشروہن بالمعروف۔ پہلا واقعہ، ایک صاحب اپنی بیوی کو بات بات میں ڈانٹتے تھے اور دن رات دوستوں میں دل بہلاتے تھے، بیوی تنہائی میں دن بھر اس کا انتظار کرتی تھی۔ بعض شوہر کس قدر ظالم ہوتے ہیں کہ جو بیوی اپنے ماں باپ اور تمام خاندان کو چھوڑ کر شوہر کے پاس آئی اور شوہر اسے چھوڑ کر غیروں سے دل بہلاتا پھر رہا ہے، رات میں کھانا کھا کر سو جائے، آخر یہ عورت کس سے دل بہلائے جو شریعت کے حکم سے اپنے شوہر کے گھر میں قید ہے؟ دوستوں، میں اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پا رہا۔ بہرحال ایک وقت شوہر پر ایسا آیا کہ ان کو ہیضہ ہو گیا، بار بار قے آتی اور دست آتے، یہاں تک کہ چارپائی سے لگ گئے، حتیٰ کہ چارپائی ہی پر پیشاب پخانہ ہونے لگا۔ اس وقت وہی بیوی پخانہ کرا کے اسنجا کراتی تھی۔ اس وقت دنیا کا کوئی رشتہ کام نہ آیا، کوئی دوست کام نہ آیا، اور شرعاً شوہر کے پاخانہ اور پیشاب کے مقام کو سوائے بیوی کے کوئی طہارت نہیں کرا سکتا۔ یہ خدمت صرف بیوی ہی انجام دے سکتی ہے۔ ماں بچپن میں تو یہ کام کرتی ہے، لیکن بڑے ہونے کے بعد اس کو بھی یہ خدمت کرنا جائز نہیں۔ بس معلوم ہوا کہ دنیا میں بیوی ہی ایسی نعمت ہے جو اس مصیبت کے وقت کام آتی ہے۔ جب شوہر کو صحت ہو گئی تو بیوی کو بلایا، رونے لگ گیا اور کہا، ہم کو معاف کر دو، ہم نے تمہاری بہت بے قدری کی، اس بیماری سے میری آنکھیں حق تعالی نے کھول دی، میں اندھا تھا، اب آنکھیں ملی، آج سے تمہاری خوب قدر کروں گا۔ دوسرا واقعہ بھی سن لیجیے۔ ایک صاحب اپنی بیوی کے ساتھ بہت لاپرواہی کا مظاہرہ کیا کرتے تھے اور صرف ضابطہ کا تعلق رکھتے تھے، بس محبت اور رابطے کے تعلق کو جانتے بھی نہیں تھے۔ ذرا سی غلطی پر مار پیٹ اور سخت کلامی کرتے تھے، مزاج بھی درست نہیں تھا۔ خشک مزاجی سے اللہ محفوظ فرمائے۔ ہر کسی کو اہل محبت ہونا بڑی سعادت اور نعمت ہے، خدا کی قسم۔ بہرحال جب شوہر صاحب کی بیٹی کی شادی ہو گئی اور داماد نے بیٹی کی پٹائی لگائی تو تعویذ لینے دوڑے اور لگے رونے کہ ہائے میرے جگر کے ٹکڑے پر ایسا ظلم ہو رہا ہے۔ اس کے دکھ درد سے داماد بے پرواہ ہے، میری بیٹی پر کیا گزرتی ہو؟ مولوی صاحب نے، جو ان کے پرانے دوست بھی تھے، کہا کہ میاں جب آپ اپنی بیوی کی پٹائی لگاتے تھے اور تنہا رات کو چھوڑ کر بھاگتے تھے اور اس کے دکھ درد، دوا، دارو، دل جوئی اور اس سے بات چیت کر کے دل بہلانے کے بجائے دوستوں میں پڑے رہتے تھے، تو اگر آپ ناراض نہ ہوں تو صاف بات میں کہہ دوں کہ وہ غریب یعنی آپ کی بیوی بھی کسی کا جگر کا ٹکڑا تھی، کسی کی بیٹی تھی۔ کاش اس وقت آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی، لیکن اب آسانی میں سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ سننا تھا کہ وہ شخص رونے لگا اور کہنے لگا، واقعی مجھ سے بیوی کے ساتھ بے حد ظلم ہوا۔ اس کے بعد سیدھے گھر گئے اور اپنی بیوی سے معذرت کی اور پھر تمام زندگی نہایت ہمدردی، محبت اور رابطے کے حقوق سے رہنے لگے اور بیوی کے ہر غم کو اپنا غم سمجھا اور میاں بیوی کے حقوق اور حسن معاشرت کے آداب کی رعایت کی ان کو توفیق مل گئی۔ آپ کو اس سے کیا سبق ملتا ہے اور آپ کو ان باتوں سے کیا اثر ہوا ہے؟ مجھے نیچے کمنٹ میں اس کا اظہار ضرور فرمائیں۔ اللہ آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے بھی عمل کی توفیق عطا۔ جزاک اللہ خیرا۔